ثنا صاحبہ، آپ کا ورژن کیا ہوگا 2022 کو اگر ری وزٹ کرنا ہو تو آپ کے لیے بھی ڈیزاسٹر ہی رہا یہ سال، اگر آپ کے انالیسس کی ہم بات کریں سیاسی طور پہ اور اوورآل؟ میں تو دیکھیں پالیٹکس کی بڑی ادنا طالب علم ہوں اور جرنلزم کی بھی، لیکن فاروق صاحب نے بڑی مزیدار بات کی ہے اور میرا خیال ہے دریا کو کوزے میں سمیٹ دیا کہ اس سال کو اگر ہم یہ کہیں یہ RIP نیب تو یہ بالکل درست ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ ماضی کی حکومتیں بھی ایسا کرتی رہی ہیں۔ دیکھیں میرے خیال میں 2022 کا جو سال تھا نا، اس کا جو ٹاپک آف ڈسکشن تھا یا جو محور تھا وہ تھا آرمی چیف کی تبدیلی، اور اچھا۔ میرے خیال میں عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بھی مبینہ طور پر اسی لیے جانا پڑا کیونکہ وہ ایک شخصیت کو آرمی چیف تعینات کرنے چاہتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اس کو بھی اسی لیے آنا پڑا کہ وہ اسی شخص کی تعیناتی نہیں چاہتی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پورا پولیٹیکل کرائسس ہمارے ملک میں ہم نے 2022 میں دیکھا، وہ صرف اسے ایک شخصیت اور اسے ایک کرسی کے بیچ گھومتا تھا، جبکہ خود اسٹیبلشمنٹ میں ایسا کوئی بازگشت نہیں تھی کہ اس مسئلے کو اتنا پیچیدہ بنایا جاتا، لیکن دونوں پولیٹیکل پارٹیز یا دونوں پولیٹیکل سسٹم کی جو پارٹیز ہیں یا لابنگز ہیں، انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ اپنے مفادات کا تحفظ کریں، اور ان مفادات کے تحفظ کے نتیجے میں عوام کا بیڑا غرق ہو گیا۔ آپ نے بات کی، اس میں چند موٹی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے ڈیزاسٹر ثابت ہوئی۔ ہم خان صاحب کے رجیم چینج سے لے کے اگر اس وقت کے پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف آئیں تو ہم نے جو سب سے زیادہ جن چیزوں کو سر پہ نظر کیا، جن کے اوپر ہم نے توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی، وہ یہ تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہونے کے بعد پے در پے جو اٹیکس ہوئے، اس کے بعد ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تک کا اجلاس بلانے کی زحمت نہیں کی۔ ابھی 2 روز پہلے جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، اس کے بعد ہمیں یاد آیا کہ یہ ایک نیشنل سیکیورٹی نامی کمیٹی ہے، اس کا اجلاس بھی بلانا چاہیے اور اس میں اس کے اوپر بات کرنا چاہیے۔ ابھی تک ہمیں معاشی اکنامک ایمرجنسی کے حوالے سے جس سدبات کے لیے جو کوششیں کرنی چاہیے ہم اس کے لیے نہیں آ سکے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مختلف شہروں میں جا کے نئے منصوبوں کی تختیاں لگا رہے ہیں۔ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایمیچر ریوارڈز کی تقریب منعقد کر کے وہاں پر بھی بھاشن دے رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم دوسرے ملکوں میں جا کر ان سے قرضہ مانگنے کے ایفرٹس کر رہے ہیں، لیکن جو کرنی چاہیے چیزیں ہم وہ نہیں کر رہے۔ ہم نہ تو معیشت کے حوالے سے چارٹر آف اکانومی تو دور کی بات ہے، ہم اکنامک ایمرجنسی کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ ضرور ڈیبیٹ کرنی ہے کہ جی ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ سکتی ہے یا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کو لانا چاہیے، کیونکہ یہ مسائل 6-8 مہینے کا حل نہیں ہے۔ 2 روز پہلے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی 8 مہینے میں کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے اور ٹائم چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن مقاصد کے لیے میں آیا ہوں کم از کم ان مقاصد کو اگر فلفل کرنا ہے تو پھر آپ کو مجھے ٹائم اور دینا پڑے گا، اور وہ ٹائم کسی بھی ایکسٹینشن کی صورت میں مل سکتا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ نہ ہی پولیٹیکل سسٹم نے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے مفاد میں سوچا۔ ہر انسان اور ہر ڈپارٹمنٹ اور ہر ادارہ اپنے مفادات میں لگا رہا، اور اس پورے سینیریو میں نیب نامی جو ادارہ ہے وہ استعمال ہو گیا، پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھوں اور اس کے بعد اب پی ڈی ایم کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اس قسم کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ احتساب کے عمل میں سر فہرست آتے ہیں، ان کو سب سے پہلے 2023 میں بند کر دینا چاہیے۔ اچھا۔